الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رجب کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور یہ رجب کے مہینے کا آخری جمعہ ہے۔ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں رمضان کی خوب تیاری کرنی چاہیے۔ یہ دعا بھی پڑھتے رہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ پیارے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں عافیت سے رمضان تک پہنچا۔ رجب کا چاند دیکھتے ہی اللہ کے نبی کو رمضان کی فکر لگ جاتی تھی کہ پیارے اللہ، جب آپ نے رجب کے مہینے تک پہنچا دیا ہے، اب آپ رمضان کے مہینے تک پہنچا ہی دینا، کیونکہ رمضان یہ آخرت کی تیاری کی بہت بڑی سیزن ہے۔ اللہ کریں کہ ہم بھی رجب کے مہینے سے رمضان کی تیاری شروع کر دیں، فضائل رمضان کی تعلیم شروع کر دیں، دعائیں شروع کر دیں، اللہ سے مانگنا شروع کر دیں کہ باری تعالیٰ، میں آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتی ہوں۔ پیارے اللہ، میں اچھا روزہ رکھنا چاہتی ہوں، اچھی تراویح پڑھنا چاہتی ہوں، تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کے کرنا چاہتی ہوں، تہجد، اشراق، چاش اور اوابین پڑھنا چاہتی ہوں، اور پیارے اللہ، میں آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتی ہوں۔ رب کریم، پیارے رب، سبحان رب، کریم رب، رحمان رب، رحیم رب، میری مدد فرما۔ رجب کے مہینے سے دعا شروع کر دے۔ یوں فرمایا کہ رجب کا مہینہ یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ یہ پانی پلانے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ یہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ جو رجب کے مہینے میں بیج نہ بوئیں نیکی کا، گناہوں سے بچنے کا، اللہ کی محبت کا، نیک اعمال کا، جو رجب کے مہینے میں بیج نہ بوئے اور شعبان میں پانی نہ پلائے، وہ رمضان میں کیا فصل کاٹے گا؟ ایک شخص کی کھیتی ہے، وہ بیج ہی نہیں بو رہا ہے اور پانی ہی نہیں پلا رہا ہے، اور سوچتا ہے پھل تیار ہو جائیں اور میں کھیتی کاٹ لوں اور اس کے ذریعے نفع حاصل کروں۔ ارے تو نادان شخص ہے، تو نے بیج تو بویا نہیں، تو نے زمین پر محنت تو کی نہیں، تو نے پانی تو پلایا نہیں، اور تو چاہتا ہے کہ میں صرف پھل بیچ کر جو ہے نفع حاصل کر لوں۔ یوں فرمایا کہ یہ نادانی ہے۔
जोशश रजब के महीने में नेकियों का बीज न बोएं, शाबान के महीने में उसको पानी न पिलाएं, अल्लाह से दुआ न करें, अल्लाह से मांगे नहीं, वो रमज़ान के महीने में क्या फसल काटेगा। आपने देखा होगा हमारे यहाँ जब शादी होती है ना, तो सिर्फ शादी के दिन शादी की तैयारी नहीं होती है, बल्कि 3-4 महीने पहले, 5 महीने पहले सोच, प्लानिंग, मेहनत, मशवरा, मीटिंग, घर वालों का जमा होना, मुज़ाकरे करना, शादी कैसे कामयाब हो जाए, कैसे इज्जतों के साथ हो जाए, कैसे राहत के साथ हो जाए, बेइज्जती ना हो, तकलीफ ना हो, कोई खलल ना आए, पहले से सब तैयारी कर लो, वक्त पर कपड़े भी दे दिए जाएं, रुखसती भी अच्छी तरीके पर हो जाए, खाना भी बहुत अच्छी तरीके पर हो जाए, क्या खाना बनाएगा, कौन सा हॉल रखेंगे, कौन खाना बनाएगा, कितना गोश्त लेना है, किसको दावत देनी है, और क्या 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 मशवरे और प्लानिंग नहीं होते, तब जाकर शादी इज्जतों के साथ कामयाब होती है। यूं फरमाया कि रमज़ान के महीने से पहले प्लानिंग करो कि ये रमज़ान हमें कैसे वसूल करना है, हमें कैसे आखिरत की तैयारी करनी है, हमें अल्लाह से मांगना है, हमें दुआएं करनी है। यूं फरमाया कि रमज़ान में रोज़े रखने हैं, रजब और शाबान के महीने में कभी कभार रोज़े रख लिया करो। पीर और जुमेरात का रोज़ा रखना वैसे ही सुन्नत है, अय्याम 20 का रोज़ा रखना सुन्नत है, 13वीं, 14वीं, 15वीं ये इसका रोज़ा रखना सुन्नत है। अभी कुछ रोज़े रजब के महीने में रख लो, कुछ रोज़े शाबान के महीने में रख लो, ताकि जहनी एतबार से हम लोग तैयार हो जाएं कि रोज़े में हमें कुछ पता नहीं चलता है, न प्यास लगती है न तकलीफ़ होती है, आराम से रोज़े का वक्त गुजर जाता है और रोज़े की हालत में अल्लाह की मदद होती है, ताकि हम जहनी तौर पर तैयार हो जाएं। अभी से तहज्जुद, इशराक, चाश, अव्वाबीन पढ़ना शुरू कर दो, ताकि रमज़ान में हमारे लिए पढ़ना आसान हो जाए। अभी से रोज़ाना 3 पारे कुरान के पढ़ना शुरू कर दो, ताकि रमज़ान में रोज़ाना 1 मंजिल पढ़ना, हफ्ते में 1 कुरान पूरा करना हमारे लिए आसान हो जाए। मेरी दीनी माओ बहनों, ये बड़ा मुबारक महीना है, रजब का महीना, ये हुर्मत वाला महीना है, ये अज़मतों वाला महीना है, ये बरकतों वाला महीना है। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान, प्यारे अल्लाह रजब और शाबान में हमें बरकतें अता फरमा। बरकत की दुआ की है, जिस रास्ते से बरकत आती है दूसरे रास्ते से परेशानियां दूर हो जाती हैं। अल्लाह माफ़ करे, हमारे यहाँ लोगों को ज़ियादती की फ़िक्र है, बरकत की फ़िक्र किसी को नहीं। आज दुनिया में जो सारी परेशानियां हैं वो बरकत के न होने की वजह से है, क्योंकि गरीब भी परेशान है, मालदार भी परेशान है। इससे पता चला परेशानी की वजह पैसा नहीं है, चूंकि जिसके पास नहीं है वो भी परेशान है, जिसके पास बहुत कुछ ओवर लिमिट है वो भी परेशान है, वजह कि उसके पास बरकत नहीं है। बरकत बहुत बड़ी चीज है, इंग्लिश में तो इसका लफ्ज ही नहीं है बरकत का, बरकत का तर्जमा ही नहीं है, चूंकि उनको पता ही नहीं है बरकत किसको कहते हैं, कम में कैसे काम चल जाता है। एक छोटा बच्चा अपने अब्बू से कहता है, अब्बू बरकत किसको कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। उसके अब्बू घर के हमाम में ले गए, गीजर बताया और यूं कहा, देख तेरे बाप ने 28 साल पहले लगाया था, न बंद हुआ, न बिगड़ा, न कोई नुकसान हुआ, आज तक गर्म पानी दे रहा है, इसको बरकत कहते हैं। तो जब बरकत आती है ना तो परेशानियां दूर हो जाती है। ये बरकत हमें कैसे मिले? यूं फरमाया, जब आपको खर्ची मिले उसको बिस्मिल्लाह बोल करके लो और यूं कहो कि अल्लाह ये पैसों में बरकतें डाल दीजिए, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाएंगे। जिसकी खर्ची 5,000 है उसको 7,000 की फिक्र है, जिसकी 10,000 है उसको 12,000 की फिक्र है, जिसकी 20,000 है उसको 25,000 की फिक्र है। बरकतों की फिक्र किसी को नहीं। आज हमारे पास न वक्त में बरकत है, न आमाल में बरकत है, न सिहत में बरकत है। जुमा आता है चला जाता है, महीना आता है चला जाता है, रमज़ान आता है चला जाता है। इससे पता चला कि हमारे पास वक्त में बरकत नहीं है। वरना अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही रमज़ान का महीना शुरू होता है, पहला रोज़ा आता है, जोहर से असर का वक्त निकलता ही नहीं। अच्छा क्यों नहीं निकलता है? अब बरकत शुरू हो गई, सब नेक हो गए, गुनाह छोड़ दिए, सब अल्लाह की तरफ आ गए, अब मुसल्ले को आबाद करने लगे, कुरान पढ़ने लगे, अब झूठ से बच रहे हैं, धोखे से बच रहे हैं, गीबत से बच रहे हैं। क्या हुआ का रमज़ान आ गया?
جیسے ہی رمضان آیا ہم نیک بنے، اور نیک لوگوں کی ہر چیز میں برکت ہوتی ہے۔ عصر سے مغرب کا وقت نکلتا ہی نہیں، افطاری سے پہلے 2 منٹ پہلے دسترخوان پر بیٹھے ہوتے ہیں، 20 مرتبہ تو گھڑی میں دیکھ لیتے ہیں کہ ابھی اذان ہوگی، ابھی اذان ہوگی، ابھی اذان ہوگی، ہوتی نہیں، اتنی برکت۔ ہم لوگ جب جماعت میں جاتے ہیں 40 دن ریٹرن آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا آپ کا چلہ کیسے گزرا۔ ارے جو گیا ہے اس کو پوچھو اس کا کیسے گزرا، چونکہ وہ نیک بن گیا نا، اس نے گناہ چھوڑ دیے نا، وہ اللہ کی طرف آ گیا نا، اس کے وقت میں برکت ہو گئی۔ آج بھی الحمدللہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے عاشق بندے، اللہ کے فرما بردار بندے، پیارے نبی کے سچے دیوانے، عاشق رسول، سنتوں پر جینے والے، سنتوں پر مر مٹنے والے، ان کی ہر چیز میں برکت ہے، ان کے چہرے پر نور ہے، دل میں سرور ہے، زندگی گزارنے کا مزہ ہے، چین سکون اطمینان اور امن و امان ہے، گھروں میں محبتوں والا ماحول ہے۔ اللہ ان کو حیاتاً طیبہ نصیب فرماتے، پاکیزہ زندگی نصیب فرماتے، اللہ ان کو پیر پڑی روزی عطا فرماتے، اللہ ان کو چین سکون عطا فرماتے، وہ دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ لینے لگتے، نیک اعمال کرتے، ان کی موت بھی اچھی آتی، ان کی قبر بھی اچھی بنتی، ان کی آخرت بھی اچھی بنتی۔ کیوں؟ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، آج کی مجلس میں نیت کرو کہ انشاءاللہ اللہ کے ہو جائیں گے۔ جس کھانے میں نمک ہی نہ ہو اس کھانے کا کیا مزہ، جس موبائل میں سیم کارڈ ہی نہ ہو اس موبائل سے تو بات چیت نہیں ہوتی نا، جس کے پاس اللہ کا تعلق ہی نہ ہو اس کی زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے، اس کی زندگی کھرکھری ہو جاتی ہے۔ پھر وہ انسان پریشان رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، تڑپتا رہتا ہے، سسکتا رہتا ہے، بلکتا رہتا ہے، اس کی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ کیا بات ہے کہ اللہ ناراض ہے؟ جس عورت سے اس کا شوہر ناراض ہو اس عورت کو شوہر کے گھر میں اچھا نہیں لگتا، جس بچے سے اس کے ابو ناراض ہو اس بچے کو ابو کے گھر میں اچھا نہیں لگتا، تو جس بندے اور بندی سے اللہ ناراض ہو اس کو اللہ کی زمین پہ اچھا نہیں لگتا، کیونکہ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، چین سکون اللہ دیتے ہیں، عزتیں، راحتیں، کامیابی، برکتیں، اطمینان، برکتوں والی حلال روزی، گھروں میں محبتوں والا ماحول اور گھر والوں کے دلوں میں آپس میں محبت اور لڑائی جھگڑوں سے بچنا اور کامیابی اور راحت، یہ سب اللہ دیتے ہیں۔ تو جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ کے اکثر فیصلے اس کی فیور میں ہونے لگتے ہیں، اور اللہ اس کو ہر اعتبار سے اللہ اس کو نواز دیتے ہیں، وہ بغیر تخت و تاج کا بادشاہ ہو جاتا ہے، اس کی زبان سے جملہ نکلتا ہے اور اللہ اس کے کاموں کو بنا دیا کرتے ہیں، اللہ اس کے کاموں کو سنوار دیا کرتے ہیں۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ایک باپ کے 2 بیٹے ہیں، ایک فرما بردار ہے ایک نافرمان ہے، دونوں ابو کے گھر میں رہتے ہیں، کھاتے ہیں، ابو کے گھر میں سوتے ہیں، لیکن جو فرما بردار بیٹے پر محبت کی نظر پڑتی ہے وہ نافرمان بیٹے پر نہیں پڑتی۔ فرما بردار بیٹے کے زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے، ابو اس کا کام فوراً کر دیتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ یہ بیٹا فرما بردار ہے۔ جو نافرمان ہے کبھی اس کا کام کر دیتے ہیں، کبھی ٹال مٹول کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں تو میری بات تو سنتا نہیں، تو میری بات تو مانتا نہیں، تو میری طرف متوجہ ہوتا تو نہیں، تو میرا خیال رکھتا تو نہیں، تو میرا دھیان رکھتا تو نہیں، تو میرے اگینسٹ جاتا ہے۔ پھر ابو اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ میری دینی ماؤں بہنوں، اصل بات یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ کی طرف آ جائیں اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ اللہ تعالیٰ بڑی طاقت والے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں، آن بان شان کے ساتھ ہے، اللہ سب کچھ ہے، اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، وہ تنہا بادشاہ ہے، وہ وحدہ ہے، وہ لا شریک لہ ہے، اس کا وزیر کوئی نہیں، اس کا پارٹنر کوئی نہیں، اس کا مشیر کوئی نہیں، اس پر کسی کی بات چلتی نہیں، اس کو دبا سکتا کوئی نہیں، اس کو روک سکتا کوئی نہیں، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ آسمانوں سے پانی کو وہی برساتا ہے، زمین سے غلے کو وہی اگاتا ہے، انڈے سے بچے کو وہی نکالتا ہے، ساری دنیا کا نظام ایک اللہ چلاتا ہے۔ وہ بڑی طاقت والے ہیں، وہ اللہ میرے اور آپ کے ساتھ ہے، مجھے اور آپ کو دیکھ رہے ہیں، میرے اور آپ سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سچی توبہ کر کے اللہ کے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سچی پکی توبہ کرنے کی، اسی مجلس میں کرنے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔
میری دینی ماؤں بہنوں ہمت کرو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہمت سے ہوتے ہیں۔ بچے کی پیدائش ہونے والی ہے اور اس مستورات کو کہہ رہے وظیفہ پر، وظیفہ نہ پڑھ، ہمت کر۔ کچھ کام ہمت کے ہوتے ہیں۔ کئی ہیرو، کئی ہیروئن، کئی کرکٹر اپنی زندگی کو چینج کر لیا اور اللہ کے نبی کے ہو گئے اور ہمت کر لی، اللہ نے ان کو کامیاب کیا، کامیابی نے ان کے قدم چومے۔ کتنے دنیا سے چلے گئے، بڑی شان کے ساتھ گئے، کتنے ابھی موجود ہیں، اللہ ان کو چین سکون دے رہا ہے اور ان سے دین کا کام لے رہا ہے۔ اور وہ لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کرکٹ میں اور ہیرو کی لائن میں گلومر کی دنیا میں پہنچے، جہاں عزت، شہرت اور رونق سب کچھ تھی، پیسہ ہی پیسہ تھا، مال و دولت سب کچھ تھا۔ ایک نوجوان لوگ جن چیزوں کے خواب دیکھ رہے ہیں وہ سب ہم دیکھ کر آئے، لیکن دل کے ایک کونے سے آواز آتی ہے، بے چینی ہے، بے چینی ہے، بے چینی ہے، دل کے اندر اندھیرا ہے۔ ہم سکون سے بہت دور تھے، 5 اسٹار ہوٹل میں سکون سے دور تھے۔ ہاں، اللہ کو ناراض کر کے سکون نہیں ملتا، انسان اللہ کو ناراض کر کے پریشان ہی رہتا ہے، چاہے بادشاہ کیوں نہ بن جائے، اور اللہ کو راضی کر کے انسان خوش ہی رہتا ہے، چاہے بادشاہ ہو جائیں یا فقیر ہو جائیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کو راضی کیا جائے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اگر رمضان اللہ کے عاشقوں جیسا گزارنا ہے نا تو ابھی سے دعا کرنی پڑے گی۔ ابھی سے دعا کریں گے تب جا کے اللہ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کا موقع ملے گا، ورنہ پہلے 2-3 دن تو بڑی عظمت اور بڑی قدر رہے گی، بڑی دھیان سے تراویح وغیرہ پڑھیں گے، پھر سستی اور غفلت ہو جائے گی اور 27ویں رات کو روتے رہو گے، لیکن رمضان گزر جائے گا۔ رمضان گزارنا نہیں ہے، رمضان کو بنانا ہے، رمضان کو وصول کرنا ہے۔ رمضان کیا گزرے گا؟ ایک دن آئے گا میں اور آپ ہی گزر جائیں گے، میں اور آپ چلے جائیں گے۔ کتنے لوگ تھے گزشتہ سال رمضان میں تھے، اس سال رمضان میں نہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کیا پتا میرے اور آپ کے پاس یہ آخری موقع ہو، اسی لیے ایسا رمضان گزارے، ہو سکتا ہے زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اتنا سمجھ لینا، رمضان کی ایک گھڑی اللہ کو منانے کے لیے کافی ہے۔ رمضان کی ایک گھڑی اللہ کو منانے کے لیے کافی ہے۔ ایک بزرگ تو فرماتے ہیں، اگر کسی مردے سے، کسی مرحوم سے کہا جائے آپ کی کوئی تمنا ہے، وہ کہے گا اللہ صرف مجھے رمضان کا ایک دن دے دے، میں اللہ کو منا لوں گا۔ رمضان اللہ کے عاشقوں جیسا گزارنا، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ابھی سے دعا۔ ہمارے یہاں ایک شخص نے بہت اچھا عمرہ کیا، ان کے ساتھ جتنے لوگ گئے تھے ان میں سے بہت سو کو اللہ نے ہدایت دے دی، وہ بھی بڑی نورانیت لے کر آئے۔ میں نے وجہ پوچھی، میں نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ نے عمرہ بہت اچھا کیا۔ کہنے لگے اللہ کا شکر ہے بیٹا، جانے کے 4 مہینے پہلے سے اللہ سے مانگتا تھا کہ اللہ میرا سفر آسان کر دینا، سفر میں کوئی تکلیف نہ آئے، ایک بھی میری نماز آگے پیچھے نہ ہو، وہاں مجھے کمرہ، ہوٹل، کھانا اچھا مل جائے، تاکہ اس کی وجہ سے میں نو ٹینشن ہو جاؤں، میرا زیادہ وقت حرم شریف میں گزرے۔ اللہ میں عمرہ آپ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، دکھلاوے کے لیے نہیں، نام و نمود اور شہرت کے لیے نہیں، میرا مقصد آخرت بنانا، آپ کو راضی کرنا۔ میں آپ کو راضی کرنے کے لیے عمرہ چاہتا ہوں، آپ کے عاشقوں جیسا کرنا چاہتا ہوں۔ پھر مجھے کہنے لگے بیٹا جتنی چیزیں اللہ سے مانگی تھی نا، بالکل پورا سفر میرا ویسے ہی ہوا جیسی میں 4 مہینے سے دعا مانگتا تھا۔ تو اس سے پتا چلا کہ دعا پہلے سے ہوتی ہے، تب جا کر وقت پر اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اگر ابھی سے دعا ہوگی، اللہ عافیت سے رمضان تک پہنچا دینا۔ آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنا چاہتی ہوں، اچھا روزہ رکھنا چاہتی ہوں، اچھی تراویح پڑھنا چاہتی ہوں، تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کے کرنا چاہتی ہوں، تہجد، اشراق، چاش، اوابین پڑھنا چاہتی ہوں، رمضان کی ایک ایک سیکنڈ کو وصول کرنا چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ رمضان وصول ہوگا، بہترین گزرے گا، اللہ کے عاشقوں جیسا گزرے گا۔ دنیا مانگنے والوں کو دنیا دے دیتے ہیں، جو دین مانگے گا اللہ اس کو دین کیوں نہیں دے گا؟ دنیا کے پیچھے بھاگنے والا ہر کوئی مالدار نہیں ہوتا، لیکن دین کے پیچھے بھاگنے والا ہر کوئی دیندار ضرور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہے، جو ایک بالش آتا ہے اللہ 2 بالش آتے ہیں، جو چل کر کے آتا ہے اللہ کی رحمت دوڑ کر کے اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ رمضان کے جو روزے رکھے، تراویح پڑھے، اس کا کتنا اونچا مقام ہوگا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مجوسی آدمی، آگ کی پوجا کرنے والا، اس کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا جنت میں
تو پوچھا کہ بھائی تو تو آگ کی پوجا کرنے والا، اور قرآن میں لکھا ہے صرف ایمان والے ہی جنت میں جائیں گے، میں دیکھ رہا ہوں تو جنت میں، کہا بالکل صحیح بات ہے، صرف ایمان والے جنت میں جائیں گے، میں نے آگ کی پوجا کی، اللہ تعالیٰ ہم سے بہت ناراض تھے، ایک ادا اللہ کو میری پسند آ گئی، مجھے موت کے وقت کلمہ دے دیا۔ کون سی ادا پسند آئی؟ رمضان کا مہینہ تھا، میرا بچہ مسلمانوں کے روزے تھے، وہ باہر کھڑا کھڑا کچھ کھا رہا تھا، میں اچانک گھر میں آیا، میں نے کہا بیٹا مسلمانوں کا پوتر مہینہ، مبارک مہینہ، برکت والا مہینہ ہے، مسلمانوں کے روزے ہیں اور تو یہاں کھا رہا ہے، کیا یہ کھانا تجھے اچھا لگتا ہے روزداروں کے بیچ میں؟ چل اندر چلا جا، اندر جا کر کے کھا، تجھے سمجھ میں نہیں آتا مسلمانوں کے روزے ہیں اور ہم مسلمانوں کے محلے میں رہتے ہیں، مسلمان لوگ بھوکے پیاسے رہے اور یہاں تو کھانا کھاتا ہے؟ کہا یہ تو میں بھول گیا تھا، لیکن میرا اللہ نہیں بھولا تھا، مجھے موت کے وقت کہا گیا تو نے رمضان کا جو چھوٹا سا ادب کیا تھا وہ ہمارے دربار میں پسند آیا، اور اس کی وجہ سے آپ کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے جو کلمہ پڑھ لے اللہ اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیتا ہے، میں نے کلمہ پڑھا، اللہ نے سب معاف کر دیے، میرا انتقال ہو گیا، اللہ نے مجھے جنت دے دی۔ تو آپ اندازہ لگائیں جو رمضان کا اتنا ادب کر رہا ہے ہلکا پھلکا، اس کو تو جنت دے رہے ہیں۔ جو روزے رکھے گا، جو تراویح پڑھے گا، جو قرآن شریف کی تلاوت کرے گا، جو ابھی سے دعا کرے گا، جو ابھی سے تڑپے گا، جو ابھی سے اللہ کے سامنے روئے گا، اللہ میں رمضان آپ کے عاشقوں جیسا گزارنا چاہتی ہوں، ایک تڑپ، ایک دھون، ہر نماز کے بعد دعا، پھر دیکھنا رمضان وصول ہوگا، ورنہ رمضان کھانا بنانے میں اور گرم گرم کھانے میں گزر جائے گا، لیکن رمضان وصول نہیں ہوگا۔ قدر کرنے والوں کی اللہ قدر کرتے ہیں، چائے میں جتنی شکر ڈالو اتنی چائے میٹھی ہوتی ہے، اللہ کے خاطر جتنی قربانی دو اتنا اونچا مقام ہوتا ہے۔ کھیتی کو کیا چاہیے؟ پانی، اور اللہ کے دین کو کیا چاہیے؟ یوں فرمایا کہ قربانی۔ تو کیا کریں رمضان کی قدر میں؟ کہ بہت آسان، ابھی سے آج سے فضائل رمضان کی تعلیم اپنے گھر میں شروع کر دو، اللہ والوں کے بیانات، قاری حنیف ملتانی، قاری عبد الحنان صدیقی، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے رمضان کے بیان سننا شروع کر دو، ابھی سے روزانہ قرآن شریف کی تلاوت بڑھا دو، نمازیں لمبی پڑھو، دعاؤں کا اہتمام کرو، عبادت میں وقت بڑھا دو۔ مولانا عبادت عبادت عبادت، ہاں اللہ نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے جناتوں اور اے انسانوں کی جماعت، میں نے تمہیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے نا وہ عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کب تک کرنی ہے؟ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور تو اپنے رب کی عبادت کر یہاں تلک کہ موت آ جائے۔ یوں فرمایا کہ ہم سب کو موت تک عبادت کرنی ہے۔ یہ دنیا کس کے لیے بنائی؟ یوں فرمایا یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، الدنیا خلقت لکم، دنیا تو بنائی تیرے لیے، وانتم خلقتم للآخرۃ، تجھے بنایا آخرت کے لیے۔ یہ چاند، سورج، ستارے، چرندے، پرندے، درندے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پھل فروٹ، یہ سبزیاں، یہ گوشت، یہ میوے، یہ سبزے، یہ غلے، یہ ہوا، یہ سب تیرے لیے، لیکن تجھے دنیا کے لیے نہیں، تجھے تو آخرت کے لیے پیدا کیا۔ جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ اس کی دنیا کو سنوار دیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں دنیا سنورے گی تو آخرت سنواریں گے، ایسا نہیں ہوتا، آخرت سنوارو خدا دنیا سنوار دے گا۔ جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ اس کے حالات کو سنوار دیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں حالات درست ہو جائیں گے تو اعمال کریں گے، ارے اعمال کرو تو حالات درست ہوں گے۔ مولانا یہ ناراض ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں، تم اللہ سے صلح کر لو، اللہ تمہاری اور مخلوق کے درمیان صلح کر دے گا، ایک اللہ کے ہو جاؤ۔ ایک عورت شادی کے وقت ایک جملہ کہہ کے پوری شوہر کی ہو جاتی ہے، ایک کاش کلمہ پڑھ کے پوری اللہ کی ہو جاتی تو رابعہ بصریہ ہو جاتی، اس کی دعاؤں میں ایک تاثیر پیدا ہو جاتی۔ مولانا رمضان آ رہا ہے، روزے رکھیں گے، کیا ملے گا؟ فرمایا ایک سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ، احد پہاڑ کے برابر، ایک الحمدللہ کا ثواب احد پہاڑ کے برابر، اوابین پڑھو گے تو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، یہ عمل کرو یہ ثواب، یہ عمل کرو یہ ثواب، یہ عمل کرو یہ ثواب۔ روزہ رکھو تو کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے روزہ میرے لیے اور روزے پہ میں خود مل جاؤں۔ روزے پہ تو اللہ ہی مل جائے گا، روزہ اللہ کے لیے ہے۔
दोपहर में 2:30 बजे का वक्त है, चिलचिलाती धूप है, गर्मी कह रही है मेरा अपना काम, प्यास लगी हुई है। एक मस्तूरात किसी काम से फ्रीज का दरवाज़ा खोलती है और अंदर ठंडा पानी रखा होता है, किचन में देखने वाला कोई नहीं, वो एक आध घूंट पी ले तो उसे कौन देखता है? वुजू करते वक्त थोड़ा कुल्ली में करते हुए थोड़ा उतार ले अंदर तो कौन देखता है? लेकिन कोई मुसलमान ऐसा नहीं करता। क्यों? वो कहता है अल्लाह देखता है। हाँ, यूं फरमाया रोज़ा मेरे लिए है। रोजे में ये नहीं देखता इंसान कोई देख रहा है नहीं देख रहा, कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, अल्लाह देख रहा है। इसीलिए रमजान में प्रैक्टिस कराई। और रोजे से क्या मिलेगा? फरमाया तकवा मिलेगा। तकवा यानी अल्लाह का डर। अल्लाह का डर किसके पास आता है? जिसके पास अल्लाह का ध्यान होता है। और रोजे में अल्लाह का ध्यान सिखाया गया कि अल्लाह देख रहा है, इसीलिए ना आप खा रहे हैं, ना आप कोई चीज पी रहे हैं, अकेले में है, तन्हाई में है, खाना मौजूद है, आप नहीं खा रहे। उसकी वजह क्या है? अल्लाह देख रहे हैं। लेकिन अल्लाह सिर्फ रमजान में नहीं देखता है, अल्लाह पूरा साल देखता है। अगर हमारे रोजे सही हो जाएं, जानदार हो जाएं, रोजे कैसे रखने हैं? यूं फरमाया आंख का भी रोजा हो, आंख से गलत न देखें, जुबान का भी रोजा हो, जुबान से गलत न बोलें, कान का भी रोजा हो, कान से गलत न सुने, हमारे सारे आज़ा का रोजा हो, हम पूरे अल्लाह के फरमाबरदार हो। रोजे अल्लाह ताला ने हम पर फर्ज किए हैं और रोजे की बरकत से अल्लाह हमें तकवा नसीब फरमाते हैं। अगर तकवा मिल जाए, जिंदगी गुजारने की मजा आ जाए। सांप से डरने वाला सांप से भागता है और शेर से डरने वाला शेर से भागता है, अल्लाह से डरने वाला गुनाहों से भागता है। डर कहते हैं तकवे कि अल्लाह का डर है, अब ये गुनाह नहीं करता। और डर निकल जाए फिर वो जो मर्जी करता है। एक आदमी की बाइक की ब्रेक ही फेल हो गई, कभी यहाँ टकराएगा कभी वहां टकराएगा, वो मंजिल पर नहीं पहुंच सकता, उसकी तो ब्रेक ही फेल है। जिसके पास तकवा नहीं उसकी तो ब्रेक ही फेल है। वो तो जो मर्जी करेगा, जो मर्जी मोबाइल में देखेगा, जो मर्जी बेहयाई फहाशी और यानियत करेगा। अल्लाह तबारक व ताला हमें सही समझ अता फरमाए। इसलिए यूं फरमाया कि रमज़ान में अच्छे रोज़े रखना और तरावीह का हर सजदा मज़े ले लेकर के करना। जिस तरह आइसक्रीम की हर चम्मच हम मज़े ले लेकर के खाते हैं, आइसक्रीम की हर चम्मच मज़े ले लेके खाते हैं, यूं फरमाया तरावीह का हर सजदा मज़े ले लेकर के करना। और तरावीह को बोझ न समझना, अल्लाह के इश्क में और अल्लाह की मोहब्बत में लंबी लंबी नमाजें पढ़ना और एक एक सजदा मज़े ले लेकर के करना। और रमज़ान में हो सके तो रोज़ाना 10 पारे, महीने में 10 कुरान, और वो ना हो सके तो 8 कुरान, 7 कुरान। बहुत से लोग हैं बहुत कुरान शरीफ पढ़ते हैं। हमारे एक दोस्त से मुलाकात हुई रमज़ान में, वो घर के बाहर मुझे कम नज़र आए। मैंने कहा आप तो पूरा रमज़ान नज़र ही नहीं आए। कहा मौलाना मैं रमज़ान में कुरान पढ़ता हूँ। कितने कुरान पढ़ लिए? तो कहा मैंने 32 कुरान पढ़ लिए। 32 कुरान पढ़ लिए। हमारे आमने सामने रहने वाले हैं। उस वक्त अफसोस हुआ, साकिब किसी का रमज़ान गफलत में भी गुजरता है, किसी का खुदा के इश्क में भी गुजरता है, रुकता नहीं है रमज़ान, वो तो गुजर गया। एक और हाफिज साहब मिले जो तरावी पढ़ाते, वो भी नज़र नहीं आए। मैंने कहा हाफिज साहब आप तो बहुत कम नज़र आए। कहा मौलाना रमज़ान में मैं अल्लाह का कुरान पढ़ता हूँ। कितने कुरान पढ़े? बोले तरावी पढ़ाना, तरावी का याद करना, तरावी का सुनाना, तरावी पढ़ाना वो अलग, इसके अलावा मैंने 17 कुरान पढ़े। भी एक और इमाम साहब से मुलाकात हुई रमज़ान में, कितने कुरान पढ़े? कहा मौलाना मैंने 31 कुरान पढ़े। कितने लोग हैं रोज़ाना 1 कुरान पढ़ते हैं? अगर हम 10 पारे पढ़ लें तो हमारे लिए क्या मुश्किल है? 3 घंटे निकालो, 10 पारे हो जाएंगे 3 साढ़े 3 घंटे में। सोच कर कुछ नहीं होता, करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, अल्लाह के लिए वक्त निकालना पड़ता है। इंसान दिल पर ले ले, थाम ले, इरादा कर ले, अज़ाइम कर दे, अल्लाह ताला उसके लिए आसान कर देते हैं। रमज़ान सीज़न है आखिरत की तैयारी की। ताजिर लोग सीज़न में मेहनत को बढ़ाते हैं, कोशिश को बढ़ाते हैं, दुकान पर जल्दी जाते हैं, रात में लेट आते हैं। क्या हुआ? का सीज़न है, अभी कमाएंगे नहीं तो पूरा साल इत्मीनान से खाएंगे कैसे? सीज़न में कुर्बानी दी जाती है। यूँ फरमाया रमज़ान आखिरत की तैयारी की सीज़न है, इसमें ज़्यादा सोने की कुर्बानी दो, इसमें ज़्यादा खाने की कुर्बानी दो। ज़्यादा सोना, ज़्यादा खाना, गफलतों में वक्त गुजारना। रमज़ान इसलिए नहीं आया था कि हम सिर्फ सोकर और खा पी कर और गफलत में और गरम गरम खाना खाकर और 5-6 टाइम खाना खाकर हम अपना रमज़ान गुजार दे। रमज़ान इसलिए नहीं आया।
منع نہیں کرتا، آپ وقت پر کھاؤ، اچھا کھاؤ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، میں کھانے سے منع نہیں کرتا، لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، صرف کھانے پینے میں رمضان نہ گزر جائے۔ وقت آیا اچھا کھا لیا اور چیز ہے، لیکن کھانوں کے تذکرے ہوتے رہے، یہ خطرناک چیز ہے۔ اسی لیے مستورات کو فرمایا کہ وہ کچن کی پوری تیاری رمضان سے پہلے کر لے۔ ہمارے یہاں عام طور پر لوگ سموسے وغیرہ رمضان میں بناتے ہیں، آپ پہلے سے ہی اس کو رکھ دیجئے فریز میں، صرف وقت پر تلنا ہو۔ رمضان میں اس کو بنایا جا رہا ہے، اس کو پورا لپیٹا جا رہا ہے، اور وہ پورا سموسے کو تیار کیا جا رہا ہے، پھر اس کو تلن کیا جا رہا ہے، اتنی سب محنت کرنا۔ ارے بہت سی چیز آپ فریزر کر کے رکھ دو تاکہ رمضان میں وقت پر وہ چیز آسانی سے مل جائے۔ ہمارے یہاں لوگ عید کی تیاری رمضان میں کرتے ہیں، کیا ہوا؟ ہمارے کپڑے خرید رہے ہیں، مستورات ٹیلر کے پاس ان کے کپڑے بن رہے ہیں، مرد حضرات کے کپڑے بن رہے ہیں، بچوں کے کپڑے بن رہے ہیں۔ جاؤ جا کر دیکھو اللہ والوں کے یہاں رمضان سے پہلے سب کے عید کے کپڑے تیار ہو جاتے ہیں، رمضان عبادت کریں گے، رمضان اللہ کے عاشقوں جیسا گزاریں گے۔ لیکن ہمارے تو ٹائم پاس کرنا ہے نا، ہمارے پاس تو وقت بہت ہے، ہمارا تو رمضان گزر ہی نہیں رہا ہے، ہم کو تو وقت جلدی بتانا ہے، عید آوے اور رمضان چلا جاوے۔ اللہ معاف کرے، یہ ہماری سوچ ہوتی ہے۔ پھر رمضان چلا جاتا ہے اور عید کی رات آتی ہے، پھر تراویح یاد آتی ہے، پھر تراویح کے سجدے یاد آتے ہیں، پھر روزے یاد آتے ہیں، لیکن وہاں تک تو رمضان ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے اپنی تیاری، اپنی عید کی تیاری، اپنے کپڑے، اپنے بچوں کے کپڑے، عید کے کپڑے، ان کی سینڈل، جو بھی آپ کو لینا ہے سب رمضان پہلے لے لو، اور اللہ کو بتاؤ اللہ یہ رمضان میں آپ کے عاشقوں جیسا گزارنا چاہتی ہوں، میں ایک دم فارغ ہو رہی ہوں اللہ آپ کے لیے۔ اور دینی مائیں بہنیں اس بات کی نیت کریں کہ افطاری سے 15 منٹ پہلے، 10-15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند ہو جائے، اللہ سے لینے کا وقت ہے، اور مائیں بہنیں سموسے تل رہی ہے، اذان ہوتی ہے، گرم گرم سب کھانا کھاتے ہیں، عورتوں کا اللہ سے لینا ہی رہ جاتا ہے۔ پورا سال پریشانی میں گزرا، یہ حالات، یہ تکلیف، یہ پریشانی، یہ بے چینی، بڑا گھر چاہیے، قرضہ ہے، بار بار حج عمرے کرنے ہیں، بچوں پہ اثرات ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، برکت نہیں ہے۔ ارے یہ سب جمع کر کے رکھ، اور رمضان میں 10 منٹ پہلے، افطاری سے پہلے 30 دن اللہ سے مانگ، دیکھ اللہ سب کام بنا دے گا۔ لیکن افسوس، صد افسوس، وہ وقت تو کچن میں گزر جاتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں اللہ کے نیک بندوں کے یہاں، بہت سے لوگوں کے یہاں افطاری کے 15 منٹ پہلے کچن کا دروازہ بند ہو جاتا، گھر کے ہال میں افطاری کی تیاری ہو جاتی، پنکھے بند ہیں، سب چیزیں گرم گرم رکھی ہوئی ہے، اور گھر کے بیڈ روم میں سب کے مصلے بچھے ہوئے ہیں، لائٹیں بند ہیں، یا افطاری کا دسترخوان بیڈ روم میں نہیں ہے، وہ تو ہال میں ہے، اور سارے لوگ 15 منٹ پہلے مصلے پر آ گئے، اور ہر کوئی اللہ کے سامنے رو رہا ہے، دل لگے تو بھی، دل نہ لگے تو بھی، مزہ آئے تو بھی، مزہ آئے تو بھی، مانگنے کا دل کرے تو بھی، نہ مانگنے کا دل کرے تو بھی، اللہ کے سامنے ثابت کرو اللہ ہم آپ کے فقیر ہیں اور آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اسی لیے اگر مائیں بہنیں اس بات کی نیت کریں کہ وہ پہلے ہی دن سے گھر میں اس کا ماحول قائم کرے گی کہ افطاری کے 15 منٹ پہلے جو ہے وہ کچن کا دروازہ بند ہو جائے۔ اور میری دینی ماؤں بہنوں، تہجد کا اہتمام کیا جائے رمضان میں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مستورات کو، ان کا سحری بنانا، ان کی افطاری کی تیاری کرنا، رات کا کھانا بنانا، بار بار چائے بنانا، اور رمضان میں آپ لوگوں کی بڑی قربانی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ میری بات دوبارہ یاد رکھنا کہ پھر 2 دن عظمت رہے گی رمضان کی، تیسرے دن سے کم ہو جائے گی، ابھی سے محنت کرنی پڑے گی۔ کیا محنت؟ دعا، صدقہ، اللہ کے سامنے مانگنا، لمبی لمبی نمازیں، نمازوں کے بعد دعائیں، قرآن شریف کی تلاوت۔ ابھی شعبان کے مہینے میں 3 قرآن ختم ہوں گے نا، تو رمضان میں 10 قرآن ختم ہونے کی توفیق ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، رجب کا مہینہ، بیج بونے کا مہینہ، ابھی شعبان کا مہینہ آنے والا ہے، بڑا مبارک مہینہ، بڑی عظمتوں والا مہینہ۔ اس مہینے میں ایک رات آئے گی جس کو شب برات کہتے ہیں۔ شب کہتے ہیں رات کو، برات کہتے ہیں بری ہونا، ایسی رات کہ اگر اس میں کوئی سچی پکی توبہ کر لے تو اللہ اس کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے۔ وہ رات آنے والی ہے۔ کیا کرے شب برات میں؟ کہا دیکھو، شب برات میں وہ رات اللہ کی محبت میں، اللہ کی عبادت میں جاگ کر کے گزار لیں، اور ہو سکے تو پھر 15ویں شعبان کو روزہ رکھ لیں۔ ویسے بھی 13، 14، 15 کے روزے رکھنے چاہیے۔ وہ رات، چونکہ شب برات جو ہے نا، یہ بھی پورے سال میں ایک ہی دفعہ آتی ہے،
یہ بڑی مبارک رات ہے، بڑی برکتوں والی رات ہے، بڑی رحمتوں والی رات ہے۔ کچھ راتیں ایسی ہیں جس میں اللہ خیر کا دریا بہا دیتے، اس میں ایک شب برات بھی ہے۔ اگر کوئی سونا چاہے وہ سو بھی سکتا ہے، عبادت کرے گا تو ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح 15ویں شعبان کا وہ روزہ رکھے گا تو وہ نفل ہے، رکھے گا تو ثواب ملے گا، نہیں رکھے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن رکھ لینا ہے روزہ، اور ہو سکے تو عبادت کر کے رات گزارنی ہے۔ ایک عجیب بات بتا کر اپنی بات ختم کروں، کچھ لوگ ایسے بدقسمت ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ایسے ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ ان کی شب برات میں بھی مغفرت نہیں کرتا، شب برات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ دیکھو ہم کہیں ان میں سے تو نہیں، اپنے بارے میں غور کریں، کس کس کی شب برات میں مغفرت نہیں ہوتی ہے؟ نمبر 1، مشرک کی، شرک کرنے والا، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا، کسی کو مشکل کشا سمجھنے والا، اللہ اس کو شب برات میں بھی معاف کرتے نہیں۔ حاجت روا کون؟ اللہ۔ مشکل کشا کون؟ اللہ۔ بگڑی بنانے والا کون؟ اللہ۔ رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ اولاد دینے والا کون؟ اللہ۔ بگڑی بنانے والا کون؟ اللہ۔ منتوں کو پورا کرنے والا کون؟ اللہ۔ جو مانگنا وہ اللہ سے مانگو، اوروں کے دربار سے کیوں منتیں مانگتا ہے اقبال؟ وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے پروردگار سے؟ ایسا کون ہے جس کا رعب اللہ پر چلتا ہو؟ وہ تنہ تنہ بادشاہ ہے، وہ ولیوں کا رب ہے، وہ نبیوں کا رب ہے۔ لا الہ الا اللہ، عبادت اسی ایک اللہ کی جائے گی۔ اسی لیے فرمایا جو مانگنا ہے اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی دیں گے۔ آج تک اللہ ہی نے دیا ہے، اللہ ہی دیتے ہیں۔ اللہ دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں اور ہم لوگ لیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ اللہ داتا ہے، مانگو اسی سے جو دے خوشی سے، اور نہ کہیں کسی سے۔ اگر کسی نے شرک کیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ شرک کیا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتے۔ ہم نے دیکھا عورت شوہر کی ہر غلطی معاف کرتی ہے، لیکن اس کے ہوتے ہوئے شوہر کسی اور کو دیکھے، عورت یہی تو معاف نہیں کرتی۔ اللہ وہی تو کہہ رہے ہیں جو چاہوں گا معاف کروں گا، لیکن میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا یہ معاف نہیں کروں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو مشرک آدمی کو اللہ شب برات میں معاف کرتے ہیں نہیں۔ نمبر 2، کینہ اور بغض رکھنے والا، جس کے دل میں کسی کا کینہ ہو، بغض ہو، کسی رشتہ دار کی نفرت ہے دل میں، کسی کی لڑائی ہو گئی تھی وہ بات دل میں ہے، اس کے دشمنی کا جذبہ ہے یا وہ بات دل میں ہے، دل میں رکھ چھوڑیے۔ ہاں، اللہ شب برات میں معاف نہیں کریں گے۔ مولانا کیا کرے؟ کچھ نہیں، اس کی نفرت رکھ یا اللہ کو راضی کر، دو میں سے ایک کام ہے۔ یا اندھیرا ہوگا یا روشنی ہوگی، روشنی ہوگی تو اندھیرا نہیں ہوگا، اندھیرا ہوگا تو روشنی نہیں ہوگی۔ مولانا کیا کرے؟ دل بڑا کر، ان قریب تجھے بھی جانا ہے، سامنے والے کو بھی جانا ہے، اللہ کو راضی کر کے چلا جا، کسی کی نفرت پال کر نہ جا۔ مولانا اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا تھا، تو نے بھی تو گناہ کر کے اللہ کے ساتھ بہت برا کیا ہے، تو اس کو معاف کر، اللہ تجھے معاف کرے گا۔ معاف کرنے والوں کو معاف کیا جاتا ہے، رحم کرنے والوں کے ساتھ رحم کیا جاتا ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ اس لیے دل بڑا رکھنا، معاف کر دینا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، جو ہوا وہ ہونا ہی تھا، جو نہیں ہوا وہ کبھی نہیں ہونا تھا۔ اتنا ایمان تو ہر ایمان والے پاس ہونا چاہیے، مقدر پر ایمان، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس لیے دل میں کسی کی نفرت نہیں، کسی کا کینہ نہیں، کسی کا بغض نہیں۔ کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، دل میں کسی کی کوئی بات ہے وہ بات دل سے نکال دو۔ سب میرے سے اچھے، میں سب سے برا ہوں، میں نے اللہ کو بہت ناراض کیا ہے، میری تنہائیاں بہت ناپاک ہیں، میں بہت گنہگار ہوں۔ اگر میں لوگوں کی غلطیوں کو پکڑوں گا اور اللہ میرے گناہ پکڑنے پر آئے تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے، اگر اللہ ہمیں اپنی حیثیت ہماری اعمال کے مطابق دیتا تو شاید ہم روڈ پتی ہوتے، فٹ پاتھ پر ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی شان کے مطابق دیا ہے۔ اسی لیے میری دینی ماؤں بہنوں، دل کو صاف کرو۔ گندے گلاس میں ہم پانی نہیں پیتے، گندے خمچے میں ہم کھانا نہیں کھاتے، اور گندے بستر پر ہم لیٹنا پسند نہیں کرتے، گندا بیڈ روم ہمیں پسند نہیں، ارے گندا واش روم ہمیں پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو گندا دل پسند نہیں۔ اللہ چاہیے تو دل صاف۔ اللہ والوں کے دل صاف ہوتے ہیں، وہ ہر ایک سے خوش ہوتے ہیں، اسی لیے ایک وقت آتا ہے اللہ سب کو ان سے خوش کر دیتا ہے۔ دل صاف کر لو، دل کا آئینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دل کی صفائی کی توفیق عطا فرمائے۔
مستورات گھر کی صفائی میں 2-4 گھنٹے لگا دیتی ہے، 5-10 منٹ دل کی صفائی میں بھی لگا دیتی تو دل کی دنیا ہی کچھ اور ہوتی۔ نمبر 3، جو نشے کا عادی ہو اللہ اس کو شب برات میں بھی معاف نہیں کرتے۔ اپنے بچوں کی دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ کراؤ، اپنے اولاد پر رحم کھاؤ، ان کو اسلامی لباس پہناؤ، ٹوپی، داڑھی، کفنی، پائجامہ، ازار ٹخنوں سے اوپر، یہ آپ کے بچوں کو کئی گناہوں سے بچا لے گا۔ اس کی برکت سے کئی نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا، اور یہ نہیں تو زندگی آوارہ جیسی ہو جاتی ہے، جو ہو چلو پتہ نہیں دیکھا جائے گا۔ درخت کی شاخ چھوٹی ہو، جس طرف موڑا اس طرف مڑ جاتی ہے، بڑی ہونے کے بعد موڑا نہیں کرتی۔ آپ کے بچے چھوٹے ہیں، ان کو اسلامی لباس پہناؤ تاکہ 5-6 بچوں کے درمیان کھیل رہے ہوں تو پتہ چلے کہ یہ بچے تو کنفرم مسلمانوں کے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں پر رحم کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نشے کا عادی۔ نمبر 4، جس مرد کی ازار ٹخنوں سے نیچے ہو، ازار ہو، شلوار ہو، پٹلون ہو، جبہ ہو، لنگی ہو، پینٹ ہو، نائٹ پینٹ ہو، اللہ اس کو شب برات میں معاف نہیں کرتے۔ جس کی ازار ٹخنوں سے نیچے رہتی ہو، اللہ اس پر قیامت کے دن نظر رحمت بھی نہیں فرمائے۔ یہ سنگین گناہ ہے، اس سے ملتا کچھ نہیں ہے، پھر بھی بس مسلمان اپنی مرضی سے ازار ٹخنوں سے اوپر کر لے، مولانا نہیں اچھا لگے، لوگوں کو خوش ہو جانے دو، چاہے اللہ ناراض ہوگا، جو ہونا وہ قبر میں دیکھا جائے گا، یہاں تو میں لوگوں کو خوش کروں گا۔ زبان سے نہیں بولتا، اس کا عمل بتاتا ہے، اس کا رویہ بتاتا ہے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سے غافل ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو دیکھ رہا ہے۔ حالانکہ اس سے کوئی عزت نہیں ملی، کوئی اس کو واہ واہ نہیں ملی، کوئی پیسہ نہیں ملا، کسی نے آ کے 2-4 کروڑ دیے نہیں کہ تو نے ازار ٹخنوں سے نیچے رکھی تو دیکھ میں تیرے کو سیلیوٹ کرتا ہوں اور تجھے 2-4 کروڑ دیتا ہوں، کچھ نہیں، بس اپنے دل کو بہلانے کے لیے۔ اللہ چاہے ناراض ہو جائے، چاہے قیامت کے دن اللہ کی نظر رحمت نہ ہو، لیکن ازار تو ٹخنوں سے نیچے رکھوں گا۔ کتنے مرد ہیں، کتنے آپ اپنے بچوں پر غور کریں، اپنے شوہروں پر غور کریں، پریشانی ختم ہی نہیں ہوتی، چونکہ وہ ہمیشہ اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے۔ صبح گھر سے نکلتا ہے جب سے اس کی ازار پینٹ ٹخنوں سے نیچے۔ مردوں کے لیے ٹخنے ڈھانکنا حرام اور عورتوں کے لیے ٹخنے کھلے رکھنا حرام۔ مستورات کو چاہیے کہ وہ اپنے ٹخنے ڈھکے رکھے، اور مرد حضرات کو چاہیے کہ وہ اپنے ٹخنے کھلے رکھے۔ یہ مسئلہ اس وقت ہے جب بندہ کھڑا ہو، ہاں بیٹھے ہونے کی حالت میں لنگی اگر نیچے جا رہی تو مسئلہ نہیں ہے۔ قائمن نازلن، تھوڑا سا گھر میں دینی ماحول قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا کیا کریں؟ کچھ نہیں، آپ ہو جاؤ اللہ کی، سب ہو جائیں گے اللہ کے۔ میرے ایک دوست کو میں نے دیکھا، ابھی کی بات کر رہا ہوں، 1 ہفتے پہلے، کئی ٹائم سے دیکھ رہا ہوں پریشان، بے چین حالات میں، تکلیفوں میں۔ ابھی میں مراد آباد کے سفر سے آیا اور ابھی دیکھا تو بہت خوش۔ کیا بات ہے، پہلے پریشان تھے ابھی خوش؟ کیا 1 ہفتے میں سارے مسئلے ہی حل ہو گئے؟ انہوں نے ہی سامنے سے کہا مجھے، مولانا یہ 1 ہفتے میں اللہ نے میرے سارے مسئلے حل کر دیے، سب حل ہو گئے، خوش ہو گیا میں۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، 1 ہفتے تک تہجد میں اٹھ کر اللہ سے مانگا، سب اللہ نے حل کر دیا۔ اللہ پہلے آسمان پہ آتے ہیں رات کے آخری پہر میں، ہے کوئی سوال کرنے والا؟ ہے کوئی تکلیف؟ ہے کسی پر اثرات؟ ہے کوئی بیماری؟ ہے کسی کے بچے نافرمان؟ ہے کوئی جو اللہ والا بننا چاہتا ہے؟ ارے ہے کوئی کا کوئی سوال ہے؟ حل من سائل، اعلان کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو اس وقت سارے اللہ والے اٹھ جاتے ہیں، اس لیے ان کے سب کامت پورے ہو جاتے ہیں، اللہ والوں کے سارے مسئلے ہی حل ہو جاتے ہیں۔ وہ بغیر تخت و تاج کے بادشاہ ہوتے ہیں، چونکہ وہ رات کو اللہ سے مانگتے ہیں۔ حل من سائل فاعطی له، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو عطا کیا جائے؟ ہاں، اور اس وقت ہم لوگ میٹھی نیند سو رہے ہوتے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، رات کو اٹھو اور اللہ سے مانگو، چاہے آپ بستر پر 5 منٹ لیٹے لیٹے مانگ لو، اللہ آپ کے سارے مسئلے حل کر دے گا۔ ناحق قتل کرنے والا اللہ اس کو بھی شب برات میں معاف نہیں کرتے۔ رشتہ داری کے تعلق کو دنیا کی وجہ سے توڑنے والا، دنیا کے خاطر رشتہ داری، بھائی بہن بات نہیں کرتے، کیا ہے مولانا؟ نارمل نہیں ہے، اللہ شب برات میں تجھے معاف نہیں کرے گا۔ شب برات میں مغفرت نہیں ہوگی، جب شب برات میں نہیں ہوگی تو پھر اور کب ہوگی پورے سال میں؟ یہ تو بڑی مبارک رات۔
بھائی بھائی لڑے ہو صلح کر لو، بھائی بہن لڑی ہو صلح کر لو، جتنا مرضی دل ٹوٹ جائیں، جتنے مرضی دل پہ آرے چلے، دل توڑ دو، اللہ کو ناراض نہ کرو۔ اس لیے آپس میں مل جانا، محبتوں کے ساتھ رہنا۔ فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، لاتے ہیں وقت کہاں سے لوگ نفرتوں کے لیے۔ مولانا کیا کریں، سامنے والے ہی ایسا کرتے ہیں، ارے ان کو کرنے دو، لیکن آپ تو محبتوں کے ساتھ رہنا شروع کر دو۔ جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو، جو برائی کا معاملہ کرے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، جو ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے اس کے راستے میں پھول بچھاؤ۔ معاف کرنا سیکھو، مسکرانا سیکھو، اللہ کی زمین پر اللہ کو راضی کرنا سیکھو۔ ایک ہی زندگی ہے، ایک ہی موقع ہے، ایک ہی چانس ہے۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہو یا دونوں میں سے کسی ایک کا نافرمان ہو، اللہ اس کو بھی شب برات میں معاف نہیں کرتا۔ اگر ماں باپ میں سے کوئی ناراض ہے معافی مانگ لو، اگر چلے گئے ہیں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کے ایصال ثواب کرو۔ اگر وہ ہیں معافی مانگ لو، ان کی خدمت کرو۔ ماں باپ کی خدمت کرنے سے دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے نعمت، سچ پوچھئے تو یہ ہے دونوں خدا کی رحمت۔ جب ان کے جنازے اٹھتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ کس کا سایہ سر سے اٹھا ہے اور کون چلا گیا۔ لوگ روتے روتے تھک جاتے ہیں لیکن ماں باپ واپس نہیں آتے۔ ماں باپ کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا، ان کی خلا کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ دل بڑا ہوتا ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے صورت میں، ابھی 3 سال پہلے ایک شخص کے ابو کا انتقال ہو گیا۔ گھر والوں نے بتایا 3 سال میں کوئی دن ایسا نہیں گیا کہ وہ اپنے ابو کی قبر پر نہ گئے ہو۔ کیا عید، کیا بقرعید، کیا بارش، نیک بچے ہیں۔ سوچا تھا میرے باپ نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، میں اس کو پڑھ پڑھ کے بخشوا کے جنت الفردوس پہنچاؤں گا، میں تڑپوں گا اس میرے باپ کے لیے۔ اپنے بچوں کو نیک بناؤ تاکہ تڑپیں، ورنہ ہمارے بعد کروڑ پتی بنیں گے، 1 روپیہ ایصال ثواب نہیں کریں گے۔ فجر کی نمازیں بھی چلی جائے گی بچوں کی، نہ ہماری کیا آخرت، خود اپنی بھی آخرت نہیں بنائیں گے، اور 15-20 کروڑ کما بھی لیے تو بھی ہمیں کیا فائدہ ہمارے مرنے کے بعد۔ اپنے بچوں کو نیک بناؤ، بچوں کو دین سکھاؤ، دین بچوں کو سب کچھ سکھا دے گا۔ ماشاءاللہ یہاں مدرسہ چلتا ہے، مدرسہ اسی لیے ہے، بڑے لوگ بھی آئیں، چھوٹے لوگ بھی آئیں۔ ویسے تو بڑا چھوٹا کوئی نہیں، اللہ کے دین کے سامنے کوئی بڑا ہوتا ہی نہیں، سب چھوٹے ہی ہوتے ہیں۔ بھئی ماں باپ کے سامنے کوئی بڑا ہوتا ہے؟ وہ چاہے دادا بن جائے لیکن اس کے ماں باپ کا تو بچہ ہی ہے۔ تو ماں باپ کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہوتا، اللہ کے قرآن کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہوتا، نہ پڑھنے والے نہ پڑھانے والے، ہم لوگ سب چھوٹے ہیں۔ اسی لیے اپنی ضرورت سمجھ کے مدرسے میں آنا، دین کو سیکھنا اور اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑنا۔ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، اللہ اس کو بھی شب برات میں معاف نہیں کرتا۔ ان کی شرمگاہوں سے قیامت کے دن ایسی بدبو نکلے گی جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سنگین عذاب ہوتا ہے ان کو، اور عام طور پہ ان کو قبر میں رکھتے ہی عذاب قبر شروع ہو جاتا ہے۔ ماں باپ اپنی بچی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھ لیں، وہ ایک دم مچل جاتے ہیں۔ اللہ اپنے بندے بندی کو غلط کام میں دیکھ لیں، اللہ ایک دم ناراض ہو جاتے ہیں۔ بڑا سنگین جرم ہے۔ اور یوں فرمایا کہ غیبت کرنا یہ زنا سے بھی زیادہ سخت چیز ہے۔ الغیبت اشد من الزنا۔ اور رات سونے سے پہلے میاں بیوی غیبت ہی کر رہے ہوتے ہیں، عام طور پہ بہو کی غیبت کرتے ہیں، اڑوس پڑوس والوں کی غیبت کرتے ہیں، دوست لوگ آپس میں بیٹھ کر غیبت کرتے ہیں، فون پر غیبتیں ہوتی ہے، سنا کہ نہیں، سنا کہ نہیں، اس کے آگے سننے کا نہیں، وہ غیبت ہی شروع ہوتی ہے۔ اب تو غیبت کا بھی لیٹسٹ ورژن نکلا ہے، نیا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے۔ مولانا غیبت تو نہیں کرتا ہوں، خالی ایک بات کرتا ہوں، وہ غیبت ہی کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے چالاکی کرتا ہے، اور یاد رکھنا اللہ کے یہاں غلطی معاف ہے، چالاکی معاف نہیں۔ اسی لیے میری دینی ماؤں بہنوں، ابھی بیان ختم ہو جائے گا، میں بھی چلا جاؤں گا، آپ بھی چلے جائیں گے۔ بس ایک بات یاد رکھنا کہ یہ رمضان اللہ کے عاشقوں جیسا گزارنا ہے، اور ابھی سے ہر نماز کے بعد مانگنا ہے۔ اسی لیے آپ جو ہیں 3 کام کر لو۔ نمبر 1، نماز لمبی پڑھو اور اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھو۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، 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 یہ ایک کام کر لو۔ نمبر 2، ہر نماز کے بعد 2 منٹ کی دعا مانگو، اللہ کی محبت مانگو، آپ کی ضرورتیں مانگو، اس میں رمضان کی بھی دعا مانگو۔
اور نمبر 3، آپ پورے 24 گھنٹے میں 15 تسبیح پڑھ لو، آج صبح سے کل صبح تک 7 تسبیح اللہ 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 کی، 7 تسبیح صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف کی، اور 1 تسبیح استغفر اللہ کی۔ اللہ 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 اللہ، منہ بھر کے، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ کوئی مجھے کہتا ہے مولانا، میں کہتا ہوں ہاں، کوئی اللہ اللہ کہے گا اللہ جواب نہیں دے گا؟ اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ اللہ اللہ کرنے والے ہی اللہ والے ہو جاتے ہیں۔ سوچنے والے، کچھ سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا نہیں، کچھ کرنا پڑتا ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، 7 تسبیح اللہ 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 اللہ، پوری عظمت کے ساتھ، اللہ سب سے بڑا ہے، میں اللہ کو پکار رہی ہوں، اللہ سن رہے ہیں۔ 7 تسبیح درود شریف کی۔ کوئی واٹس ایپ پر 2-4 میسج کرتا ہے، اس سے تعلق ہو جاتا ہے۔ کوئی پیارے نبی پر روزانہ 700 درود شریف پڑھے گا، پیارے نبی سے تعلق نہیں ہوگا۔ تم درود پاک زیادہ پڑھو، گنبد خضرا والے سے تمہارا بھی رابطہ ہو جائے گا، تعلق ہو جائے گا۔ اور 1 تسبیح استغفر اللہ کی، کہ دنیا میں سب سے بڑی اگر کوئی گنہگار ہو تو میں ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تھوڑا اپنی زبان میں دانے گماؤ، اللہ معاف کر دیجئے، پیارے اللہ معاف کر دیجئے، میں بہت بڑی گنہگار ہوں، معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو ناراض کیا ہے، معاف کر دیجئے۔ یہ استغفار کی 1 تسبیح ہزاروں تسبیح پہ بھاری ہو جائے گی۔ تو آپ 3 باتیں یہاں سے لے کر جاؤ، نماز لمبی پڑھیں گے، اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھیں گے، دنیا کے کچن کے کھانوں پینوں کے دھیان کے ساتھ نہیں، اللہ کے دھیان کے ساتھ نماز بنے گی، زندگی بنے گی۔ ابھی ظہر میں 10-15 منٹ لگتی ہے، 15 منٹ بھی کیا ہم دھیان نہیں لگا سکتے؟ نماز کے بعد 2-3 منٹ کے دعا ہم مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ مانگو اسی سے جو دے خوشی سے، اور نہ کہیں کسی سے۔ اور 1 تسبیح استغفر اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رجب اور شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمیں برکتیں نصیب فرمائے، اور عافیت سے رمضان تک پہنچائے، اور اپنے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا روزہ، اچھی تراویح کا ہر سجدہ مزے لے کر کے، تہجد، اشراق، چاش، اوابین، اور اللہ تعالیٰ ہمیں 1-1 سیکنڈ، 1-1 لمحہ اور 1-1 منٹ کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی مائیں بہنیں آئی ہوئی ہے، اللہ آنے والوں کو قبول فرمائے، بیٹھنے کو قبول فرمائے، جمع ہونے کو قبول فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے، بار بار حج عمرے کی توفیق عطا فرمائے، گھروں میں دینداری والا ماحول قائم فرمائے، کوشش کرنا، پردے کا اہتمام کرنا، اول وقت نماز پڑھنا، اور شوہر کی خدمت کرنا، اور اولاد کی تربیت کرنا۔ اور جس کی طرف سے بھی آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہو، آپ اللہ سے دعا کر دینا، وہ تکلیف کیا پہنچائے گا، اللہ اس کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دے گا۔ آپ اللہ کے ہو جاؤ، سب کچھ آپ کا ہو جائے گا۔ اگر آپ اللہ کے نہیں ہوں گے تو اللہ کو ہماری ضرورت کوئی نہیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کی تو بہت سی مخلوق ہے، میری دینی ماؤں بہنوں، میرا اور آپ کا ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی اللہ کو منانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا کریم آقا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ رب کریم، ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، اقراری مجرم ہیں، زندگی گناہوں میں گزار دی، غفلتوں میں گزار دی، بد نظری میں گزار دی، اور اللہ ہم آپ کو راضی نہ کر سکے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ گناہوں کی نفرت اللہ ہمارے دلوں میں ڈال دے، وقت آئے تو ہمت کر کے گناہوں سے بچا لے، اللہ گناہوں سے ہماری جان چھڑا دے، تقوی عطا فرما دے، متقی بنا دے، متقی بنا دے، اپنا دیوانہ بنا دے، جوانی آپ پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما، دین سیکھتے رہنے کی، سکھاتے رہنے کی توفیق عطا فرما، دین کی خاطر قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرما، اپنے گھروں میں دینی ماحول قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، فضائل اعمال کی تعلیم کرنے کی، اللہ کے راستے میں وقت لگانے کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کو اسلامی لباس پہنانے کی توفیق عطا فرما، گھر میں دینی مذاکرے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ شادی ہوتی ہے 4 مہینے پہلے سے مذاکرے شروع ہو جاتے ہیں، رمضان آنے والا ہے، رجب گزر گیا، مذاکرہ کوئی نہیں، ابھی اور کچھ تیاری نہیں۔ اے اللہ، ہمیں عافیت سے رمضان تک پہنچا، آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما، اچھا روزہ رکھنے کی، اچھی تراویح پڑھنے کی، تراویح کا ہر سجدہ مزے لے کر کرنے کی، افطاری سے 15 منٹ پہلے دعا میں بیٹھ جانے کی، اور تہجد، اشراق، چاش، اوابین پڑھنے کی، زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کی، اور 1-1 سیکنڈ کو وصول کرنے کی، ایسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ رمضان گزرتے ہی ہم متقی بن جائیں، تاکہ ہماری دنیا آخرت
آخرت دونوں سنور جائیں۔ اللہ اس مجلس کے انعقاد کے لیے جن جن حضرات نے محنتیں کوششیں کی ہو ان کی نسلوں میں آپ کے اولیاء پیدا فرما، ہم میں سے ہر ایک کی جائز تمنائیں نیک مرادوں کو پورا فرما۔ یہاں سب لوگوں نے نیت کی ہے، لمبی نماز پڑھیں گے آپ کے دھیان کے ساتھ، ہر نماز کے بعد 2 منٹ کی دعا کریں گے اور پورے 24 گھنٹے میں یہ 15 تسبیح پڑھیں گے، چاہے وضو ہو نہ ہو، قبلے کی طرف رخ ہو نہ ہو، یہ 15 تسبیح پوری کرنی ہے۔ اللہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، 7 تسبیح اللہ اللہ کی، 7 تسبیح درود شریف کی اور 1 تسبیح استغفر اللہ کی۔ اللہ یہ 15 تسبیح ہمیں اور پوری امت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔